الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وقال تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مختلف مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ تم جو بات بھی زبان سے نکالو سوچ سمجھ کر نکالو۔ ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، نبی تولی بات جس سے انسان کسی گرفت میں نہ آئے، پکڑ میں نہ آئے۔ ہم جو کچھ بھی زبان سے کہتے ہیں ایک فرشتہ ہے جو اسے لکھ رہا ہے۔ ہمارا کوئی قول اچھا ہو یا برا، چھوٹا ہو یا بڑا، وہ لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے جو بات زبان سے نکالیں سوچ سمجھ کر نکالیں، جھوٹ بولنے سے گریز کریں، اس لیے کہ جھوٹ جو بولا جائے گا وہ بھی لکھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک تو اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرے، تو فرمایا فاجتنبوا، اجتناب کرو، پرہیز کرو بت پرستی سے۔ اور اسی کے ساتھ دوسری بات فرمائی کہ واجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے بھی پرہیز کرو۔ وہ اللہ کی نظر میں جیسے بت پرستی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے جھوٹ بولنا بھی ویسا ہی گناہ ہے۔ جھوٹ کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر شخص دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، چاہے وہ تاجر ہو، دکاندار ہو، ملازمت پیشہ ہو، عوام میں سے ہو، خواص میں سے ہو، موقع بموقع ہم یہ جھوٹ استعمال کرتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تو حاصل یہ ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، حقیقت میں تو گناہ ہے ہی لیکن مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہی ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا۔ تو میرے عزیز و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا ہے، لیکن وہ مزاح بھی حقیقت ہی تھا، اس میں جھوٹ کا کہیں شائبہ بھی نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا چلن ایسا ہو گیا کہ ہم بس نماز روزے کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی، نماز پڑھ لیا، قرآن شریف پڑھ لیا یا روزہ رکھ لیا، لیکن اس کے علاوہ جو باقی احکامات ہیں ہم نے ان کو پس پوچھ ڈال رکھا ہے اور ان کو ہم دین ہی نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے میرے عزیزوں، میں پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت ایسی ہے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ ہے اسلام۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ خدا نہ کرے اگر ہمیں اسلام لانے کے لیے تگودو کرنی پڑتی، جدوجہد کرنی پڑتی، نہ جانے کن کن آزمائشوں اور ابتلاؤں سے گزر کر
گزرنا پڑتا ہمیں. اللہ نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا، ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جو باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، گھرانہ پورا کا پورا مسلمان. خدا نہ کرے جو لوگ پیدائشی طور پہ مسلمان نہیں ہوتے، ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جو جستجو کر کے تحقیق کر کے دین اسلام کی حقیقت کو پاتے ہیں اور پھر مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. عام طور پر جو لوگ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ وہی رہنا پسند کرتے ہیں. یہودیوں کے یہاں پیدا ہوا تو وہ یہودی رہتا ہے، نصرانیوں کے یہاں پیدا ہوا تو وہ نصرانی رہنا پسند کرتا ہے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جنہیں ہدایت کی توفیق دیتا ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ یہودی گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں یا ہندو گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں یا نصرانیوں کے ہاں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں دولت اسلام سے نواز دیتے. اب خدا نہ کرے اگر ہماری پیدائش مسلمان گھرانے میں نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوتا، ہم کیا ہوتے کچھ پتہ نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں اس کے لیے کوئی جستجو نہیں کرنی پڑی، جدوجہد نہیں کرنی پڑی، کسی آزمائش سے دو چار ہم نہیں ہوئے. اگر ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی اغیار کی طرف دیکھیں، ان کی نقالی کریں تو ہم پہ توف ہے. پھر میں نے یہ مضمون اس لیے اختیار کیا کہ ابھی کچھ دن کے بعد 2 دن بعد لوگ اپریل فول منائیں گے. یوں کہہ لیجئے جھوٹ کا تہوار. یہاں تہوار منانے کی رسم چلی، ماں باپ کا دن مناؤ جی، بچوں کا دن مناؤ، مزدور کا دن مناؤ. حالانکہ ہمارا دین تو روزانے کے عمل سے دو چار کرتا ہے ہمیں. ماں باپ کے لیے کوئی ایک دن نہیں ہے بلکہ ہر دن ماں باپ کا دن ہے، ہر دن چھوٹوں کا دن ہے، ہر دن بڑے کا دن ہے. ہمیں جو دین تعلیم دیتا ہے وہ ہر دن میں کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو. سال میں ایک دن نہیں کہ جا کے پھولوں کا تحفہ دے کے آ گئے سال میں ایک بار اور اس کے بعد پوچھتے بھی نہیں کہ کہا ماں باپ کر کیا رہے ہیں وہ بیچارے، کس حال میں زندگی گزار رہے. یہ اغیار کی تعلیمات ہیں جو آج ہم مسلمانوں میں بھی آ رہی ہیں، داخل کر دی انہوں نے غیر محسوس طریقے سے، اور ہم ان ایام کو بنانے میں اب فخر محسوس کرتے ہیں. تو کتنے گھرانے ایسے ہیں جو باقاعدہ اس وقت پلاننگ میں مصروف ہیں کہ صاحب اس دن ہم کون سے جھوٹ بولیں، اس کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. اس جھوٹ کے نتیجے میں چاہے کسی کی جان جائے، چاہے کسی کو دل کا دورہ پڑے، یا کسی اور مصیبت سے دوچار ہو جائے، یا خدا نہ کرے جلد بازی میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں. لیکن ہم نے تو اغیار کی پیروی کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب وہ چونکہ اپریل فول مناتے ہیں لہذا ہم بھی منائیں. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے بے وقوف بنانے کا دن. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے وقوف بنا رہا ہے جھوٹ بول کے. یہ پلاننگیں ہو رہی ہیں باقاعدہ. جس دین نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے ہم اس کا دن منانے کو تیار ہیں. عالمی طور پہ عالمی ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے ہم اس تک و دو میں جدوجہد میں مصروف ہیں کہ صاحب ہم بھی اس میں شامل ہو کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ کی لعنت کا مستحق بنا لیں. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور ہم جھوٹ دھڑلے سے بولتے ہیں. نماز پڑھ کے جائیں گے ابھی دکان پہ بیٹھیں گے جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، بازار میں گئے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. اب سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان نماز کی حد تک ہیں. میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ دین ہمارا الحمدللہ ہمیں مکمل تعلیم دیتا ہے زندگی گزارنے کی. ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنا بتا دیا اور روزے کا بتا دیا، بلکہ دین کی تعلیمات تو آفاقی ہیں، ہمہ جہتی ہیں، ہر طرف سے مکمل ہے. کاش کہ ہم اپنے دین کو سمجھیں، ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بشرطے کہ ہم اپنے دین کو دیکھیں. ہمارے دین نے منع کیا ہے کسی کو دھوکہ دیں، کسی سے جھوٹ بولیں، کسی کو فریب دیں، مال میں ملاوٹ کریں، ان سب چیزوں کو منع کیا ہے. ہم غور کریں، اپنے میں ہر ایک شخص غور کرے کہ ہم کس مرض میں مبتلا ہیں. کوئی جھوٹ بولنے میں، کوئی دھوکہ دینے میں ماسٹر ہے. باقاعدہ اس کو فنی طور پہ، فخریہ طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ صاحب میں نے فلاں کو ایسا بیوقوف بنایا. اپنے لیے بڑی وہ فخر کی بات سمجھتا ہے وہ. یاد رکھیے کہ لعنت کا موجب ہے یہ، اللہ کی لعنت کا موجب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمایا کہ جھوٹ بولو نہیں. ایک خاتون جو اپنے بچے کو بلا رہی تھی
اور مٹھی میں کوئی چیز دبائی ہوئی تھی کہ ادھر آؤ میں تمہیں یہ چیز دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر یہ بچہ تمہارے پاس آ جاتا تم کیا دیتی, کیا ارادہ تمہارا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک کھجور تھی, وہ اسے میں دیتی. فرمایا کہ اگر تم یہ کھجور اسے نہ دیتی یا اس کا ارادہ نہ ہوتا تو پھر تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. میں نے جو آیت قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اسی بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تم جو کچھ بھی بولتے ہو تمہارا وہ بول لکھا جا رہا ہے, لکھنے والا لکھ رہا ہے, اس پر ایک نگہبان ہے, مقرر ہے کہ تم کیا بول رہے ہو. اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا تمہارے نامہ اعمال اس طرح لکھے جا رہے ہیں ہم سب کے کہ ایک ایک لفظ اس کا لکھا جاتا ہے. ہم جو کچھ بھی زبان سے نکالتے ہیں, اب اگر جھوٹ بولیں گے جھوٹ لکھ دیا جائے گا, سچ بولیں گے سچ لکھا جائے گا. اور یہ سچ اور جھوٹ سے مرکب نامہ اعمال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جب دیں گے تو حکم بھی فرمائیں گے اقرا کتابک, اپنی کتاب پڑھو جس کے مصنف تم خود ہو, کسی اور نے تصنیف نہیں کی. جو تم نے لکھا, جو تم نے کہا, فرشتوں نے وہ لکھا, اپنی طرف سے کوئی چیز بھی نہیں ہے. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج کے دن تمہارے لیے یہی کافی, بس کوئی ضرورت نہیں کسی طرف جانے کی. اور انسان جب وہ نامہ اعمال دیکھے گا تو قرآن مجید دوسرے مقام پر کہتا ہے فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ, اور پھر وہ کہیں گے, کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا, ہائے افسوس, ما لِهَذَا الْكِتَابِ, یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس میں تو کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑی ہی نہیں, سب باتیں لکھی ہوئی. ووجدوا ما عملوا حاضرا, اور جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس میں حاضر پائے گا, لکھا ہوا پائے گا. ولا یظلم ربک احدا, تیرا رب ظلم نہیں کرتا کسی پر, جو تم نے کیا ہوگا وہ لکھا ہوگا. تو میرے بھائی, ہم چاہے دنیاوی اعتبار سے کوئی کتاب لکھیں نہ لکھیں, لیکن آخرت کی کتاب ہماری تیار ہو رہی ہے جس کے مصنف ہم خود ہیں, ہم خود لکھ رہے ہیں. زبان سے جو کچھ کہتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے. اور قیامت کے دن یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں. تو ہم کدھر جا رہے ہیں, ذرا غور تو کریں. بحیثیت مسلمان ہونے کے آج صرف نماز روزے کا نام ہم نے دین سمجھ لیا ہے, اس کے بعد پھر کوئی حکم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا. میں سچ بات کہتا ہوں کہ آج قوم نہیں چاہتی کہ یہاں دین نافذ ہو, اسلام آئے. نہ اسلام کو نہ اسلام والوں کو قوم پسند نہیں کرتی. ہم اپنے ذرا گھروں کے حال تو دیکھیں, ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے گھر میں انٹرنیٹ, چلیے وہ بھی اگر ہو, اس سے صحیح فائدہ حاصل کیا جا رہا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. عام طور پر اس کا استعمال غلط. اسی طریقے سے گھر گھر ٹی وی, اور پھر اس سے بڑھ کر کیبلز اور دوسری چیزیں, کیا چیز نہیں ہے جس کا استعمال ہم سب غلط ہی کرتے ہیں. یعنی ہم اندازہ لگا لیں صبح سے لے کر شام تک ہم اگر ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے کیا ہے. اور پھر اس میں بھی جو جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے, مسلسل جھوٹ, جو ہم اپنے ذہنوں کے اندر اس کو راسخ کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم خود بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں. جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں پر پھر اب تبصرہ ہم خود کرتے ہیں. بعض اینکر جو ہے وہ ہمیں پسند ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل سچ بول رہے ہیں, اب ان کی باتوں کو ہم دہراتے ہیں آگے. تو بات سے بات آگے چلتی چلی جاتی ہے. پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ چل جائیں, ٹرین کا سفر کریں یہی بحث ہو رہی ہوتی ہے, جہاز میں سفر کر لیں یہی بحث ہو رہی ہوتی ہے, کہیں آپ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں, 2 آدمی بیٹھے ہوئے, باتیں اسی طرح کی ہو رہی ہیں, آپ دیکھتے جائیے. تو من حیث القوم ہم انتہائی زوال کی طرف جا رہے ہیں. خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیے. اللہ تعالی ہمارے محتاج نہیں ہے, نہ دین ہمارا محتاج ہے. ہم اگر دین پسند نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم پیدا کر دے گا جو دین کو پسند بھی کریں گے, جو دین پر چلیں گے بھی. لیکن ہمارا خود کیا ہوگا؟ ہم نے آج جتنے بھی اسباب عذاب کے ہیں ان کو اختیار کر رکھا ہے. بے حیائی, جھوٹ, فریب, زناکاری, بدکاریاں, رشوت, حرام خوری, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نے چھوڑ رکھی ہو. کسی ادارے میں چلے جائیے, چھوٹے سے چھوٹا ادارہ ہو یا بڑے سے بڑا ادارہ, آپ بغیر لیے دیے کوئی کام کرا نہیں سکتے. یہ سب کیا ہے؟ اور سب کو پتا ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک سب جانتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں انوکھی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. لیکن ہاں توجہ ضرور دلا رہا ہوں
اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ٹوٹ کر ہم پر کیوں نہیں برستی، اللہ کی رحمتوں کی بارش کیوں نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، ہم نے تو ساری کی ساری اغیار کی تہذیب اپنا رکھی ہے، ہم نے تو فیشن بھی وہ اپنائے ہوئے ہیں جو اغیار کے ہوں، نہ دینی لباس ہمیں پسند ہے، نہ دینی شکل و صورت بنانا ہمیں پسند ہے، نہ دینی اعمال ہمیں پسند ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو غیر کر رہے ہیں۔ ممکن ہے بعض چیزیں انہوں نے اختیار نہیں کی اور ہم اختیار کر رہے ہیں، وہ لوگ دوسرے اعتبار سے کرتے ہیں، ہم کسی اور اعتبار سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جھوٹ سے بچیے، یہ جھوٹ ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ جب آپ نے ایک دفعہ جھوٹ بول دیا، اس ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑیں گے آپ، یہ پکی بات ہے، ایک مقولہ ہے لیکن سچا ہے کہ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ ایک دفعہ جب جھوٹ بول دیا تو منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹ سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ فاجتنبوا قول الزور، اور اسی طریقے سے ہمارے جو علماء صلحاء ہیں وہ بھی اس کی تعلیم دیتے رہے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے حضرت وہاں تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مقام پر لکھا، فرمایا کہ ایک صاحب جو دیندار بزرگ خود بھی تھے، نیک آدمی تھے، ایک دفعہ چھٹیاں گزارنے کے لیے فرمایا کہ باہر سے آئے ہوئے تھے یہاں، اور حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بات چیت چل رہی تھی۔ میں نے پوچھا چھٹیاں کب تک ہیں، تو کہا کہ چھٹیاں تو اب ختم ہونے والی ہیں، لیکن میں نے ایک اور درخواست بھیج دی ہے اور ساتھ میں میڈیکل سرٹیفکیٹ لگا دیا ہے، چھٹیوں کے لیے مزید 10 دن کی درخواست دی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کیا مطلب، کیا کس بات کا؟ تو کہا کہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ بھئی یہ جو صاحب ہیں یہ انتہائی بیمار ہیں اور سفر کرنے کے لائق نہیں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ جھوٹی تو ہے جو تم لکھ رہے ہو۔ تو آدمی نیک سے کہا کہ بھئی مجھے واقعتاً اس کا جھوٹ ہونا اس سے پہلے معلوم نہیں تھا، میں نے اس کو معمولی بات سمجھا، لیکن آپ کی رہنمائی سے مجھے پتا چلا کہ واقعتاً یہ جھوٹ ہے۔ تو پوچھا کہ میں چھٹیاں کیسے لوں؟ کہا کہ میں چھٹیاں لینے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جتنی چھٹیاں استحقاقی ہیں وہ لے لوں، اور اگر استحقاق بھی نہیں ہے تو بغیر تنخواہ کی چھٹی لے لوں۔ لیکن جھوٹ بولنے کا کیا مطلب؟ تو یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہمارے عام ہے۔ اب یہ تو ایک دیندار آدمی کی بات کر رہے ہیں، جو بے دین آدمی ہے وہ کتنی چھٹیاں لیتے ہیں اس طرح سے میڈیکل جھوٹے سرٹیفکیٹ جمع کرا کے، اور اس کو ہم کتنا برا سمجھتے ہیں ذرا سوچ لیں۔ بچہ 3 دن کے لیے نہیں گیا، میڈیکل سرٹیفکیٹ لگا دو جی۔ ہم خود چھٹیاں کر رہے ہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ لگا دو۔ جھوٹ بولتے ہیں، لکھنے والا بھی گناہگار جو جھوٹی رپورٹ لکھ رہا ہے، اور جو لکھوا رہا ہے وہ بھی۔ ایک اور صاحب کا لکھا حضرت نے کہ میں فرمایا کہ سعودی عرب میں تھا، ایک صاحب نے سفارشی خط لکھا، اور سفارشی خط میں لکھا کہ بھئی یہ جو صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ انڈیا کے رہنے والے ہیں لیکن پاکستان جانا چاہتے ہیں، آپ ذرا سفارش کر دیجئے پاکستان سفارت خانے میں کہ بھئی ان کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، انہوں نے درخواست جمع کرا رکھی ہے وہاں پہلے سے، یعنی ایک پہلے سے جھوٹ گھڑ رکھا ہے، اب یہ چاہتے تھے کہ ایک اور بزرگ کو اس میں شامل کر لیں جو ایک اہم شخصیت ہیں، اور ان کی جب سفارش ہوگی تو یقیناً قبول کر لی جائے گی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ سفارش کر دیجئے کہ ان کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کر دیا جائے کیونکہ ان کا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے۔ حضرت فرمایا کہ الیاذ باللہ، استغفر اللہ، ایک طرف عمرے پر عمرے ہو رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، صفا مروہ کے چکر لگائے جا رہے ہیں، غلاف کعبہ کو چوما جا رہا ہے، ملتزم پر رہ کر رو رو کر دعائیں کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف دھڑلے سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ایک شخص جو پاکستانی ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کرنے کے لیے ایک عالم دین کو بیچ میں گھسیٹ رہا ہے کہ آپ سفارش کر دیجیے۔ یہ سب جھوٹ نہیں تو کیا؟ ہم اوپر سے لے کے نیچے تک ذرا دیکھیں، جائزہ لیں اپنا، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں، اور اس جھوٹ کو ہم برا بھی نہیں سمجھتے، اپنا استحقاق سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ جھوٹ بولنا جائز نہیں، استثناء حاصل ہے بعض مقامات پر، جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن ایسے مقام پر جہاں جان جانے کا اندیشہ ہو، جہاں یقین ہو اس بات کا کہ اگر میں نے جھوٹ نہیں بولا تو یہ مجھے مار دے گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صراحتاً جھوٹ نہ ہو، تعریض یا توریہ جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کو یعنی سمجھنے والا وہ کچھ اور سمجھے
ہمارے ذہن میں کچھ اور ہو. جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں شامل تھے اور آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو معلوم ہے کافروں نے انعام لگا دیا تھا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرے گا، ہمیں اطلاع دے گا، 100 اونٹ ہم اعلیٰ نسل کے اس کو انعام میں دیں گے. سینکڑوں لوگ آپ کی تلاش میں نکل پڑے. ان میں سے ایک شخص جو سیدنا صدیق اکبر کو جانتا تھا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا آپ کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا. صدیق اکبر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ صاحب کون ہے جو آپ کے ساتھ؟ اب اگر وہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بات تو سچی ہوگی، لیکن نشاندہی ہو جائے گی اور وہ اطلاع کر دے گا، نتیجتاً آپ کو پکڑ لے گا. اور اگر کہیں کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے تو جھوٹ ہوگا. تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ جو حقیقت پر مبنی تھی. سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا تھا، ان کے ذہن میں کچھ اور تھا. فرمایا کہ حاضر رجل یہدینی السبیل، یہ وہ شخص ہے کہ جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، میرا رہنما ہے. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید جس طرح لوگ راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، گائیڈ وغیرہ ہے کوئی، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے حقیقی رہنما ہیں جو مجھے جنت کا طرف جو راستہ جاتا ہے وہ دکھاتے ہیں، اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ بتاتے ہیں، تو یقیناً میرے رہنما ہیں. تو ایسے موقع پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی صراحتاً جھوٹ سے بچے. ہمارے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مرتبہ ان کے خلاف مقدمہ بنا ہتھیار رکھنے کا، تو جہاد ہو رہا تھا چونکہ انگریز کے خلاف. جب ایک دفعہ عدالت میں لایا گیا تو ظاہری حالت تو بالکل درویشوں والی تھی. پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ اب اگر کہیں کہ نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے. انگریز کے خلاف جب جہاد کر رہے ہوں گے تو ہاتھ سے تو نہیں کریں گے نا، ہتھیار سے کریں گے. تو اگر کہیں کہ ہاں بھائی نہیں ہے تو جھوٹ ہے، اور اگر کہیں کہ ہاں ہیں تو پھر جان کے لالے. تو حضرت کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی. فرمایا کہ بھئی ہمارا ہتھیار تو یہ ہے. تو بات غلط بھی نہیں ہے کہ مسلمان کا ہتھیار ہے، جیسے کہ مسواک کو بھی ہتھیار قرار دیا ہے. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی نہیں کہی کہ ہتھیار نہیں ہے، نفی بھی نہیں کی، بلکہ کہا کہ بھئی ہمارا ہتھیار تو یہ ہے. پھر اللہ نے اس طرح مدد کی کہ وہ ایک غریب دیہاتی سے کوئی وہاں سے گزرا، اس نے جو وہاں دیکھا تو کہنے لگا ارے بھائی کس کو پکڑ کے لے آئے تم، یہ تو ہمارے محلے کا مؤذن ہے. تو بہرحال ان کو چھوڑ دیا. لیکن بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جھوٹ سے بچے آدمی، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا موجب بن جاتا ہے. اب یہ جو دن آ رہا ہے اپریل فول، انگریز بنائے وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن کم از کم مسلمانوں کو تو ان چیزوں سے دور ہونا چاہیے. اس قسم کے ایام منانے سے پہلے ہمیں پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ شہری طور پر ان کا منانا کیسا ہے. یہ تو صراحتاً جھوٹ پر مبنی ہے، اور اس سے دوسروں کی دل آزاری بھی ہے، دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرنا بھی ہے. لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. ہماری شریعت نے اس سے منع کیا کہ ایک آدمی سید نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو سید لکھ رہا ہے، یہ بھی جھوٹ. ایک آدمی درس نظامی کا فارغ نہیں ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ مولانا یا مولوی لکھ رہا ہے، یہ بھی ناجائز، حرام. ڈاکٹر نہیں ہے لیکن ڈاکٹر لکھتا ہے، تو یہ سب جھوٹ میں شامل. اس لیے تمام جھوٹوں سے بچنا چاہیے. جو آیتیں میں نے تلاوت کی ان کا جو سبق پیغام ہے وہ یہی ہے، فاجتنبوا قول الزور، جھوٹے قول سے، جھوٹی بات سے بچو. تو خاص طور پر یہ ایام جو آتے ہیں، اپریل فول جو آ رہا ہے، اس میں عام طور پر لوگ مسلمان بھی اس میں مبتلا ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس کا برا ہونے کا احساس ہی نہیں. بات اس کی سیدھی سی ہے کہ جب ہم اہل علم کے پاس نہیں بیٹھیں گے، دینداروں کے پاس نہیں بیٹھیں گے، صحیح مجلس اختیار نہیں کریں گے، ہماری جو مجلس ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی جو نہ دین سے محبت کرتے نہ دینداروں سے محبت کرتے، اس کے نتیجے میں پھر ہم اس کو برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے. برائی کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ آدمی کے دل سے برائی کی برائی نکل جائے. برائی خود تو برائی ہے لیکن آدمی اس کو برا سمجھنا بھی چھوڑ دے، یہ سب سے بڑی برائی ہے اس برائی. اس لیے میرے عزیزو ان تمام چیزوں سے بچو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو جھوٹ سے بچا کر اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہر مقام پر ہر موقع پر سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ایسے تمام امور جو اللہ کو ناراض کر دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور اسی طریقے سے اللہ ہم سے وہ کام کرا لے جن سے وہ راضی ہوتے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی انسان آخرت میں اللہ تک پہنچ سکتا ہے. اور یہ تعلیمات وہ ہیں جن پر عمل کر کے ہم جنت میں پہنچ سکتے ہیں. کم از کم مسلمانوں کے لیے اس کے بغیر ترقی کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہیں، جس کا جی چاہے اس پر عمل کرے. خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو اصول بیان فرمائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے. ویسے تو بہت سی برائیاں ہیں، ہر شخص کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے تو یقیناً خرابیاں بہت سی نظر آ جائیں گی. اور اگر آدمی دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھے گا تو اسے اپنی برائی نظر نہیں آئے گی. اس لیے ہمیشہ آدمی کو سب سے پہلے اپنی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے اندر جو خرابیاں ہیں ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر دوسروں کی فکر بھی رکھے تو یقیناً اس سے اصلاح احوال جلد ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دین کی تعلیم دیجیے، سکھائیے. یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو جب اس نے دین کی تعلیم کو جانا تو کہا کہ ان سب چیزوں پر عمل کرنا تو میرے لیے بہت مشکل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم بس مجھ سے ایک وعدہ کر لو کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے. تو اس نے یہ خیال کر کے کہ شاید یہ آسان سی بات ہے، ایک چیز پر عمل کرنا تو کچھ مشکل نہیں ہے، آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، بلکہ جھوٹ بولوں گا ہی نہیں کسی سے بھی. اور پھر وہ شخص چلا گیا. اس ایک وعدے کی وجہ سے اس کی ساری خرابیاں دور ہو گئی. کیونکہ اگر وہ شراب پینا چاہتا تو ذہن میں آتا کہ بھئی میں اگر شراب پیوں گا اور مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم نے شراب پی تھی تو یقیناً میں نے چونکہ وعدہ کر لیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو سچی بات بتانی پڑے گی اور اس پر مجھے بڑی شرمندگی ہوگی. اسی طریقے سے دوسری خرابیوں کے بارے میں اس نے سوچا کہ اگر یہ کروں گا، اگر آپ نے اس کے بارے میں پوچھ لیا تو سچ بات کہنی پڑے گی. تو ایک ایک کر کے اس نے ان تمام برائیوں کو چھوڑ دیا. تو دینی تعلیم تو ایسی ہے کہ اگر انسان کسی ایک بات پر بھی ڈٹ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے باقی جو برائیاں ہیں ان سے بھی انسان کو نجات عطا فرما دیتے ہیں. تو بہرحال جھوٹ یہ انتہائی اور بدترین قسم کی خرابی ہے جو معاشرے کے اندر آج پھیل گئی ہے. شاید ہی کوئی گھرانہ ایسا ہو کہ جہاں جھوٹ نہ بولا جاتا ہو، الا ماشاء اللہ
اللہ تعالیٰ نے جن کو بچنے کی توفیق دی، ورنہ کیا دیندار، کیا بے دین، کیا عوام، کیا خواص جھوٹ بولنے سے چوکتے نہیں. اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو دھڑلے سے بولا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کو نجات کا ذریعہ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دوسری ہے. آپ نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق انسان کو نجات دیتا ہے اور کذب جو ہے انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. یعنی آدمی اگر سچ بولے تو اللہ تعالیٰ اس سچ کی برکت سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں، اور جب جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی نحوست سے انسان ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے. ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، دوسری طرف ہمارا معاشرہ ہے جو آج جھوٹ سے بھرا ہوا ہے. کسی دکاندار کے پاس چلے جائیے، کسی ٹھیلے والے کے پاس چلے جائیے، کسی فروٹ والے کے پاس چلے جائیے، کسی دودھ والے کے پاس چلے جائیے، جہاں بھی آپ چلے جائیں جھوٹ کا ایک بازار گرم. تو ہمیں تو شریعت نے یہ تعلیم دی کہ خود بھی جھوٹ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کی فکر کرو. اور یقیناً جو آدمی خود جھوٹ سے بچتا ہے ان کی اولادیں بھی بچتی ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اسی طرز پر کرتا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے ممانعت فرمائی، بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دینے کا کہتا ہے اور جب وہ قریب آ جائے تو وہ اس کو کچھ بھی نہ دے یا یوں کہہ دے کہ میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، تو فرمایا کہ جھوٹ کا ایک گناہ اس پر لکھا جائے گا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں، خرابیاں ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سی معاشرتی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. میں نے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ انسان جب ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو اس ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 مرتبہ مزید جھوٹ بولنا پڑتا ہے، بولتا چلا جاتا ہے. چونکہ ایک دفعہ ایک بات جھوٹی کہہ دی، کسی نے دوسرے طرف سے پوچھ لیا تو اس کو ایک اور مزید جھوٹ بولنا پڑا، تو اس پر پردہ ڈالنے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. اس لیے اس جھوٹ سے انسان کو بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حال میں بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا، الا یہ کہ انسان کی جان کا خطرہ ہو کہ اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو مارا جائے گا. اگر انسان نوبت یہاں تک پہنچ جائے اور یقین ہو جائے اس بات کا کہ اگر جو یہ کہہ رہا ہے میں نے ایسا نہیں کہا تو مجھے یہ مار ڈالے گا، تو پھر انسان اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت جھوٹ بول سکتا ہے. اس میں بھی فقہا نے فرمایا کہ صراحتاً جھوٹ نہ بولے، بلکہ کوشش کرے کہ کوئی ایسا لفظ بول دے کہ جس سے وہ اس کھلم کھلا جھوٹ سے نکل جائے کم از کم. جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر ہجرت کے موقع پر جب ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے، چونکہ انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا جو بھی ان کی اطلاع دے گا وہ 100 اونٹ حاصل کر لے ہم سے، اس لیے لوگ تلاش میں نکلے ہوئے تھے. تو ایک شخص ایسا بھی آیا جو سیدنا صدیق اکبر کو تو جانتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں تھا. تو اس نے آ کر پوچھا کہ یہ کون ہے، کون صاحب ہیں تمہارے ساتھ؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ ایسے تھے کہ جھوٹ بھی نہیں تھے اور سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا تھا اس سے. اور فرمایا کہ ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ وہ شخص ہے کہ جو میری رہنمائی کرتا ہے. تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کر رہے تھے، وہی سمجھتا رہا کہ شاید کوئی گائیڈ جو راستہ دکھا رہا ہے، اور انہوں نے ذہن میں دل میں یہ نیت کی کہ یہ مجھے دنیا اور آخرت کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھا رہے ہیں، جنت تک پہنچنے کا راستہ دکھا رہے ہیں، اس اعتبار سے میرے رہنما ہیں. تو ایسا جھوٹ اس طریقے سے بولنا کہ سامنے والا کچھ اور اس کو ذہن میں ہو اور ہمارے ذہن میں کچھ اور ہو، اس کو توریہ یا تعریض کہا جاتا ہے. تو یہ خاص موقعوں پر، یعنی اس میں بھی اتنا ابتلا نہ ہو کہ ہر وقت یہی کام کر رہا ہے بیٹھا ہوا آدمی، یہ کام نہ کرے، بلکہ کبھی اگر ایسا ہو جائے تو اپنی جان بچانے کے لیے یا حکمتاً مصلحتاً کسی وقت اس کی ضرورت ہو تو پھر بھی توریہ استعمال کرے، یعنی تعریض کرے، اشاروں اور کنایوں میں بات کرے تاکہ کھلم کھلا جھوٹ سے بہرحال بچ سکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بھی مزاح میں بھی کرتا ہوں لیکن وہ بھی حق ہی ہوتا ہے،
یعنی میرے مزاح میں بھی جھوٹ نہیں ہوتا. اور اس کی دو چار مثالیں احادیث میں عام طور پہ آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ رونے لگی. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی رو مت، میرا مطلب یہ ہے کہ اس حال میں جنت میں نہیں جائے گی کہ وہ بوڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کر دیں گے اور پھر جنت میں داخل کریں گے. تو آپ نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ بالکل صحیح تھا، جس اعتبار سے آپ فرما رہے تھے کہ وہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی بلکہ وہ جوان کر کے جنت میں داخل کی جائے گی. اسی طریقے سے ایک شخص نے آ کر جب سواری کے لیے جانور مانگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ایک اونٹ دے دیجئے تاکہ میں اپنا سامان اس پر لاد سکوں، اس پر بیٹھ کر سفر کر سکوں. آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم تمہیں اونٹنی کا ایک بچہ دیں گے. تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا بچہ لے کے کیا کروں گا؟ مجھے تو دور دراز کا سفر کرنا ہے، سامان لادنا ہے، خود اس پر بیٹھ کر سفر کرنا ہے، اونٹنی کا بچہ لے کے میں کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی جو بھی اونٹ ہوگا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا. تو اس معنی کے اعتبار سے اس میں مزاح کا پہلو بھی تھا اور یہ تعلیم بھی تھی کہ بھی اگر اس طرح کا اگر کوئی مزاح کرے تو یہ جائز. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یعنی کوئی اپنا اس کا فائدہ بھی نہیں اس میں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے الٹی سیدھی ادھر ادھر کی باتیں لا کے لوگوں کو ہنساتا ہے بس. تو لوگ تو آج اس کو تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑا نیکی کا کام ہے. یاد رکھیے کہ جھوٹ میں کوئی نیکی نہیں. جھوٹ بول کے اگر ہنسا رہا ہے، جھوٹ بول کر جو ہے وہ لوگوں کو ورغلا رہا ہے تو یہ دھوکہ ہے، فریب ہے. اس سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے. اور خاص طور پر ہمارے ہاں آج کل غیروں کی تقلید کا ایک رواج چل پڑا ہے. کبھی چائلڈ ڈے منایا جا رہا ہے، کبھی مدر ڈے منایا جا رہا ہے، کبھی جو ہے وہ محبت کا دن منایا جا رہا ہے، کبھی کوئی سا دن منایا جا رہا ہے. تو نہ جانے کون کون سے دن ہیں اور مسلمان ہر دن کو منانے کے لیے وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو کام آج سے 20 سال پہلے مسلمان جانتا بھی نہیں تھا تو ذرائع ابلاغ کی وجہ سے آج اس تک یہ ساری باتیں، چونکہ رات دن ہم بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، ہاتھ میں ہمارے بٹن ہیں، پوری دنیا میں ہم گھوم رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ ہمارے سامنے ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں جب سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں. حالانکہ بات یہ ہے کہ ہماری ترکیب اور ہے اور قوموں کی ترکیب اور ہے. مسلمان قوم الگ تھلگ ہے باقی قوموں سے. یقیناً ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی اصل ہیں. باقی قومیں چاہے جو کریں. ابھی بتائیے کہ اس سال میں کیا ایک مرتبہ ماں کے لیے پھولوں کا ہدیہ تحفہ دے کے جانا چاہیے؟ سال میں ایک دفعہ ماں کی خدمت کرنی چاہیے؟ یا اپنے بچے کو سال میں ایک دفعہ کو پیار کرتا ہے؟ ارے بھائی بات یہ ہے کہ ہماری تعلیمات تو ایسی ہیں کہ عام ہیں. مزدوروں کا عالمی دن منا رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ منا رہے ہیں جی. حالانکہ ہمارے ہاں کے مزدوروں کا عالمی دن اگر ہوتا تو وہ دن ہوتا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق میں خود مزدوری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھودی اور جب ایک شخص نے بھوک کا بتانے کے لیے اپنا کرتا اٹھایا تو دیکھا کہ ایک پتھر بنا ہوا ہے. آپ نے اپنا کرتا ہٹایا تو اس پہ 2 پتھر بندے ہوئے تھے. تو عالمی دن اگر منایا جاتا تو وہ دن ہوتا، لیکن اس قسم کے دن منانے کے لیے نہیں ہوتے، عملی طور پہ کام کرنے کے لیے ہوتا ہے. عمل تو ہم کچھ کرتے نہیں، مناتے بھی وہ لوگ ہیں جن کو مزدوری سے کوئی تعلق ہی نہیں. عورتوں کے عالمی دن وہ مناتی ہیں جو جانتی نہیں ہیں بیچاری عورتیں کہ کھیت میں کٹائی کیسے ہوتی ہے. جو بیچاری خاص عورتیں ہوتی ہیں گندم کی کٹائی کر رہی ہیں، کبھی کچھ اور جو ہے وہ عمل میں مصروف ہیں. یقیناً ان کی زندگی تو بڑی جو ہے وہ محنت و مشقت میں گزر رہی ہوتی ہے. اور جو خواتین یہ ڈے منا رہی ہوتی ہیں، جلسے اور جلوس کر رہی ہوتی ہیں، انہیں ان چیزوں کا ادنا پتہ بھی نہیں ہوتا محنت کیا چیز ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس نام پر ان لوگوں کو ادھر ادھر سے پیسے اور فنڈز ملتے ہیں اس لیے وہ سب کام کرتے ہیں. تو میرے عزیز و بات یہ ہے کہ یہ جو اب آئندہ مہینے میں اپریل فول منایا جائے گا، جس کے لیے ابھی سے لوگ منصوبہ بندی ابھی کر رہے ہیں کہ بھئی کون سا جھوٹ بولا جائے. یوں کہہ لیجئے کہ جھوٹ منانے کا دن، جھوٹ کا ایک دن رکھ لیا ہے کیونکہ اس میں دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں. کوئی کسی کو کہے گا تیری ماں کا انتقال ہو گیا، کوئی کہے گا ایکسیڈنٹ ہو گیا فلاں کا. اب چاہے اس کی وجہ سے اس کا اپنا ایکسیڈنٹ ہو جائے جلد بازی میں، یا بیچارہ خود وہ اپنی جان سے چلا جائے، یا اسے کوئی اور مرض لگ جائے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں.
تو غیر قوموں کی تقلیدیں کرنے سے بجائے فائدے کے نقصان ہی نقصان. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. آپ نے جھوٹ بولنے کی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دی، بلکہ جھوٹ سے بچنے کے لیے فرمایا. اس لیے میرے عزیزو، جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں بھی یہی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم جو بات بھی زبان سے نکالتے ہو وہ بات ایسی نہیں ہے کہ وہ ہوا میں چلی گئی، وہ لکھی جاتی. ایک فرشتہ ہے جو لکھ رہا ہے، اور تمہاری کتاب، تمہارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے. اب تم جو بھی زبان سے نکالو گے، تو اس لیے اپنی زبان سے جو بات ہم نکالیں وہ بڑی تول کر نکالیں، نپی تلی بات ہو. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نپی تلی بات کرتے ہیں. بعض لوگ بہت کم گو ہوتے ہیں، اور اس کم گوئی میں بڑا فائدہ ہے. فضولیات سے بچ جاتے ہیں، بحث مباحثے سے آدمی بچ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے بچ جاتا ہے. بس جتنی ضرورت ہے اتنی بات کر لی. بعض لوگ ماشاءاللہ اس قسم کے ہوتے ہیں تبعان، کہ وہ ضرورت سے زائد ایک بات نہیں کرتے. اور اصل حقیقت یہی، میں نے عرض بھی کیا تھا، بعض بزرگوں نے اپنے اوپر یہ پابندی لگا لی تھی کہ صاحب ہم عربی زبان میں گفتگو کریں گے. اور لگانے کا مقصد یہی تھا کہ چونکہ اپنی مادری زبان میں جب انسان بات کر رہا ہوتا ہے تو اول پھول جو منہ میں آتا ہے وہ بکتا ہے، بحث مباحثے میں حصہ لے رہا ہے. لیکن اگر اب عربی زبان ہے، ہماری مادری زبان نہیں ہے، لیکن بہرحال جنت کی زبان ہے، ہمارے نبی کی زبان ہے، قرآن مجید کی زبان ہے، اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے. تو ایک شاگرد ایک استاد نے آپس میں طے کیا کہ ہم عربی میں گفتگو کریں گے. جب انہوں نے بار بار پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو بتایا کہ تاکہ ہم فضولیات سے بچ سکیں. لازم بات ہے عربی میں گفتگو کرو گے تو تم بھی سوچ سوچ کے بولو گے، میں بھی سوچ سوچ کے بولوں گا. نتیجتاً جو ہماری زبان بے تحاشا چلتی ہے اس چلنے سے بچ جائے گی، اور جو ضروری بات ہوگی وہ ہم کریں گے. تو یہ حقیقت بھی ہے. تو اس لیے آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے. بات یہ بھائی، ایک جھوٹ تو وہ ہوتا ہے ہم جو زبان سے بولتے ہیں، ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے جو عمل سے ہم کرتے ہیں. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو، اب اگر وہ چیتھڑے لٹکا کر پھر رہا ہو جسم پر، پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں، پیوند لگے کپڑے پہنے میں، پرانے کپڑے پہنے میں، کہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھیں گے مستحق زکات، یہ عملاً جھوٹ ہے. اللہ نے اگر کچھ دیا ہے تو کم از کم آدمی ایسا لباس استعمال کرے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ بھئی الحمدللہ اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ ننگا بچا آدمی نہیں ہے. یہ عملاً جھوٹ. یا کوئی شخص بالکل فقیر ہے لیکن لباس سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا دولت مند ہوں، مالدار ہوں، تو یہ بھی غلط ہے. درمیانہ لباس آدمی پہنے تو یہ عملاً جھوٹ ہوتا ہے. تو آدمی اپنے آپ کو نہ عملی طور پر جھوٹ میں مبتلا کرے اور نہ ہی زبانی اعتبار سے، قولی اعتبار سے جھوٹ بولے. زبان سے جھوٹ بولنا اس کو ہی منع قرار دیا. عملی طور پہ کوئی آدمی جھوٹ کا ارتکاب کرتا اس کو بھی منع قرار دیا. آدمی اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے جو ہے نہیں. خاص لباس ہے کسی کا، ہم نے وہ پہن رکھا ہے، اور وہ خاص لباس خاص عہدے کی طرف نشاندہی کرتا ہے، جبکہ وہ عہدہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو یہ بھی دوسرے کو دھوکہ دینے کی بات. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اور ایسے ہی جھوٹ کی اقسام میں یہ بھی ہے کہ ہم جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں، جھوٹا جو ہے وہ آدمی اپنی چھٹیاں بڑھوانے کے لیے یا دوسروں کام کے لیے اس قسم کے سرٹیفکیٹ لینا. یا بعض مدارس کے لوگ آتے ہیں مدرسے سے تصدیق کر دیجئے، اب کسی نے دیکھا نہیں ہے اور دیکھے بغیر کہہ دیا ہاں جی یہ مدرسہ ہے اور اس میں اتنے طلبہ پڑھتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ان کو چندہ دیں. یہ بھی جائز نہیں جب تک کہ اس کو حال کا علم نہ ہو. چنانچہ ہمارے جو محتاط علماء کرام ہیں وہ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں. بعض لوگ آتے ہیں کہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیتے اس بات کا، لیکن وہ نہیں دیتے کہ جب تک ہم وہاں کے ہمیں کارکردگی کا علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، خود جا کے دیکھ نہ لیں، اس وقت تک ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ ایک شہادت ہے، اور جھوٹی شہادت یہ جھوٹ بولنے سے ہی بدترین بات ہے. بعض لوگ جھوٹے سرٹیفکیٹ لکھواتے ہیں. یاد رکھیے کہ جھوٹی گواہی یہ جھوٹ بولنے سے زیادہ بدترین بات ہے. اس لیے کہ آپ نے جب سرٹیفکیٹ دے دیا، جھوٹی گواہی دے دی، لکھ دی، اب اس کا مطلب یہ کہ آپ نے دوسرے کو دھوکہ دیا. اب دوسرا آدمی سمجھے گا کہ صاحب یہ بڑے اچھے آدمی کریکٹر سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں،
اس نے لکھا کہ جی میں 10 سال سے جانتا ہوں، پتہ چلا کہ 10 دن سے بھی نہیں جانتا اس کو۔ ہمارے یہاں ایک زمانے میں جب نظام تھا زکوٰۃ کا نظام، تو ائمہ مساجد کے پاس لوگ آتے تھے، یہاں ہمارے علاقے سے بھی لوگ آتے تھے کہ جی یہاں لکھ دیں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق۔ میں نے کہا میں نے آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں آپ کو، جب دیکھا ہی نہیں تو کیسے ہم سرٹیفکیٹ لکھ دیں، کیسے لکھ دیں کہ بھائی آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ہمیں کیا پتہ۔ تو اس قسم کے لوگ نہ لکھو تو لوگ اس کا برا مناتے ہیں۔ ارے بھائی جب ہم جانتے ہی نہیں آپ کو، دیکھا ہی کبھی نہیں ہے، بعض اسکولوں کے اندر جو ہے وہ لوگ نوکری تلاش کرتے ہیں تو بعض اسکول والوں نے یہ کہہ رکھا ہے علاقے کی مسجد والوں سے لکھوا کر کہ واقعی آپ وہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس قسم کے آتے ہیں، لیکن کیسے کوئی لکھ دے کہ جب جانتا ہی نہیں ہے، انہیں منع کر دیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں کیا۔ یاد رکھیے کہ کسی کو خوشی کے لیے ہم اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتے، یا کسی کا کام بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ سے اب اس کا مواخذہ ہوگا قیامت کے دن کہ آپ کو جب پتہ نہیں تھا آپ نے کیوں لکھا۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بھی عمل کرنا اور ان چھوٹی باتوں کو سیکھنا یہ بھی دین۔ آج کل عمرے کا زمانہ ہے، لوگ جاتے رہتے ہیں، سارے سال عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ اب تو حکومت سعودیہ نے غالباً یہ پابندی لگا رکھی ہے کہ 40 سال سے کم عمر کے لوگ ان کو ویزا نہیں دیتے۔ اب وہ اور طریقے اختیار کرتے ہیں، کسی فیملی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹ بول کر جا رہے ہیں۔ اب جا کے کریں گے کیا؟ عمرہ کریں گے، طواف کعبہ کریں گے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے جھولیں گے، یہ سارے کام کر رہے ہیں لیکن بنیاد جھوٹ پر۔ یاد رکھیے سخت ترین گناہ ہے، اس کو معمولی چیز مت سمجھیے۔ لوگ ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، برائی نہیں سمجھتے۔ ایک صاحب نے، میں نے جمعے میں عرض کیا تھا کہ حضرت تقی عثمانی صاحب کے پاس سفارشی خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ صاحب یہ انڈیا کے رہنے والے پاکستان جانا چاہتے ہیں، یعنی جدے میں حضرت گئے ہوئے تھے عمرے کے لیے غالباً اس موقع پر، کہ صاحب نے خط لکھا کہ آپ جدے والوں سے سفارش کر دیجئے کہ ان کا پاسپورٹ بنا دیں، اور یہ پاکستانی ہے، ان کا پاسپورٹ گم ہو چکا ہے۔ اور وہ صاحب خود پاکستانی سفارت خانے میں ایک درخواست داخل کر چکے تھے کہ میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے۔ اب انہیں ایسے آدمی کی تلاش تھی کہ جو مزید سفارش کر دے کہ ہاں بھئی یہ واقعی پاکستانی ہے اور اس کا پاسپورٹ گم ہو گیا۔ فرمایا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک شخص ہے ہی نہیں پاکستانی، میں اس کی تصدیق کیسے کروں وہ پاکستانی ہے، اور پاسپورٹ اس کا گم نہیں ہوا، میں کیسے کہہ دوں کہ اس کا گم ہو گیا ہے جبکہ میرے علم میں بھی نہیں۔ اب فرمایا کہ عمرے بھی ہو رہے ہیں، نمازی بھی پڑھ رہے ہیں حرم شریف میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی چل رہا ہے دھڑلے سے۔ تو ہمارا آج معاملہ یہی ہے، منافقت کی زندگی۔ مسجد میں آتے ہیں اور معاملہ ہے، مسجد سے باہر جائیں گے اور معاملہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اور خدا ہے، اور گھر یہاں سے باہر جائیں گے دوسرا خدا ہے۔ ارے بھائی جو خدا ہمیں یہاں دیکھ رہا ہے وہی خدا باہر دکان پہ بھی دیکھ رہا ہے، ملازمت پہ بھی دیکھ رہا ہے، ہر جگہ ہمیں وہ دیکھ رہا ہے۔ جس خدا سے ہمارا معاملہ مسجد میں پڑ رہا ہے اسی خدا سے معاملہ مسجد سے باہر بھی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیں ایک عام آدمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے جمعے میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ خدا نہ کرے اگر کافر گھرانے میں پیدا ہو جاتے تو نہ جانے دین اسلام ہمیں مل سکتا یا نہیں مل سکتا، ہم جستجو کر کے اس تک پہنچ پاتے کہ نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی کافر گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو بہت کم ایسے ہیں جو اپنی جستجو سے کوشش کر کے تحقیق کر کے حق کو پاتے ہیں اور دین اسلام کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس میں انہیں بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ ورنہ عام طور پر جو نصرانی ہے وہ نصرانی ہے، جو یہودی ہے وہ یہودی ہے، جو ہندو ہے وہ ہندو ہے، جو مسلمان ہے وہ مسلمان۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اب مسلمان ہونے کے کچھ تقاضے ہیں، انہی تقاضوں میں سے یہ ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ حضرت غالب مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مسلمان نے کوئی بات کہی، آپ نے فوراً یقین کر لیا۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، فرمایا کہ نہیں، مجھے کسی مسلمان نے کہا، یعنی انہوں نے اس انداز میں کہا کہ مسلمان اور جھوٹ بولے یہ ناممکن۔ اور آج معاملہ بالکل برعکس، ہمارا کوئی بھی یقین نہیں کرتا، پوری دنیا کے اندر ہماری جو ساکھ ہے اس سے ہم سب واقف ہیں، اپنے بڑوں چھوٹوں کو ہم ایک دوسرے کو خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے۔
تو میرے عزیزو، غیر قوموں کے دن منانا، جھوٹ کا دن منانا، لوگوں سے مذاق کرنا اس اعتبار سے، یہ سب جھوٹ میں شامل ہے، اس لیے اس سے بچیے اور لوگوں کو بھی محبت پیار سے سمجھائیے۔ بعض لوگ اس کے گناہ ہونے کو ہی نہیں سمجھتے، اس کو تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو تفریح کر رہے ہیں۔ اب تفریح میں چاہے کسی کی جان لے لے تو کسی کی ادا ٹھہرتی اور کسی کی جان چلی گئی۔ اس لیے اس ایسی تفریح سے بچنا چاہیے جو کسی کے لیے ذریعہ ہلاکت ہو۔ اسی لیے وہ تمام کھیل کود بھی جس میں کسی انسان کے تلف ہونے کا اور ضائع ہونے کا خطرہ ہو، ایسے کھیل کود سے بھی شریعت نے منع کیا۔ بہرحال جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس کے لیے یہ کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سچ پر تیار کریں، کوشش کریں۔ انسان ہے، ہم سب سے غلطی ہوتی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، استغفار پڑھ لے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ جھوٹ بول دیا لیکن مجھے نہیں بولنا چاہیے، معاف فرما دے، تو توبہ استغفار کرے۔ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم بعض اوقات جانتے نہیں ہیں لیکن بول دیتے ہیں۔ تو بہرحال بات بھی یہ کہہ رہا تھا کہ 40 سال سے کم عمر کے جو ہیں افراد، وہ بعض اوقات جھوٹ بول کر عمرے کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ جائز نہیں، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر بھئی قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا تو ہم پہ فرض واجب بھی نہیں۔ جب 40 سال سے اوپر کی عمر ہو جائے تب چلے جائیے، اور اگر اس سے پہلے واقعتاً آپ کی فیملی جا رہی ہے، ساتھ جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں اگر اجازت مل جاتی ہے، لیکن اس کے لیے جھوٹ بولنا تو کوئی ضروری نہیں۔ اس لیے جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے، اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اس لیے کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ورنہ میرے عزیزو، ایک کتاب تو ہماری تیار ہو ہی رہی ہے، اس میں نام اعمال اس کو کہا جاتا ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، لکھتے ہیں، کرتے ہیں، وہ سب تحریر ہو رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں پہنچائیں گے تو وہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیں گے فرشتوں کے ذریعے سے، اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ لو جو تم نے خود لکھی ہے، آج کے دن تمہارے لیے یہی کافی۔ اس میں جب انسان پڑھے گا، دیکھے گا کوئی چیز اس میں چھوڑی ہی نہیں، تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں، اس وقت پھر کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہم پر افسوس ہے، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں نہ کوئی چھوٹی چیز رہی ہے نہ بڑی چیز، ہر چیز اس میں موجود ہے، الا ما احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ انسان نے عمل کیا وہ اس میں موجود پائے گا، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی طرف سے انہوں نے لکھ دیا ہو، بلکہ جو کچھ کسی نے کیا ہے، جو کچھ کسی نے کہا ہے، وہ سب کچھ اس کتاب میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنی کتاب پڑھ لو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا میں قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے بہت سی کوششیں کر کے ہمارے لیے اس تعلیم کو آسان کر دیا ہے۔ آسان ترجمہ قرآن کریم کے نام سے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا ہے، مختصر سی اس میں تشریح بھی ہے، تو آسان لفظوں کے اندر اس کو کہ ہر آدمی سمجھ سکے، وہ لے کے پڑھ لیں، تاکہ ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ اللہ کی کتاب ہم سے کہہ کیا رہی، تقاضا کیا کر رہی، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اگرچہ وہ پڑھنا بھی انشاءاللہ خیر سے خالی نہیں ہے، ہر حرف پر جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں، اس لیے اس میں بھی نیکیوں کے انبار ہیں جو انسان کو ملیں گے۔ اگر کسی کو ترجمہ نہیں آتا پڑھنا، یا اردو نہیں آتی اور عربی اس نے کس طرح پڑھ لی ہے، قرآن مجید پڑھ لیا ہے، تو بہرحال پڑھتا رہے، انشاءاللہ اجر و ثواب اس میں بھی ہے، لیکن کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سمجھ دے دیں کہ ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، یا کسی سمجھنے والے سے سمجھ لیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ پھر دو چند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا تاکید حکم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما،
ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ایک صاحب منصور احمد خان بیمار ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، ان کی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اے اللہ تو اپنے فضل خاص سے سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، دین حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، دین پر ہمیں استقامت نصیب فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان سن لیجیے بھی، آئندہ جمعے کی بجائے انشاءاللہ بدھ کے دن عشاء کے بعد بیان ہوا کرے گا۔ یہ بیان جو جمعے کے دن ہوتا ہے تو تمام لوگوں کی یا اکثر لوگوں کی رائے سامنے آ گئی ہے، اور کچھ مجھے بھی دشواری ہوتی ہے کہ جمعے میں بھی بیان ہوتا ہے اور بھی اس کے علاوہ مصروفیات ہوتی ہیں، تو آئندہ سے انشاءاللہ بدھ کے دن عشاء کے بعد بیان ہوا کرے گا اللہ نے چاہا تو۔